الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ میرے محترم قابل قدر اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے قومی ترقی میں طلبہ کا کردار۔ کسی بھی ملک و قوم میں طلبہ ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہیں، وہ قوم کے روشن مستقبل کے ضامن ہوتے ہیں۔ اگر کسی قوم کے طلبہ تعلیمی یافتہ، ذمہ دار اور فرد شناس ہیں تو اس قوم کا مستقبل محفوظ ہے، اور اگر اس کے برعکس کسی قوم کے طلبہ غیر ذمہ دار ہیں تو اس کا مستقبل تاریک ہے۔ جی ہاں جناب اعلیٰ، نوجوان طلبہ ہی قومی تہذیب اور ثقافت کے پاسباں ہوتے ہیں۔ اگر وہ اچھی تعلیم حاصل کریں گے تو وہ نہ صرف اپنے آج کو سدھاریں گے بلکہ اپنے بعد کی نسل کو بھی ایک اچھا مستقبل دے سکیں گے۔ صدر اعلی وقار، اسلام نے انسانی ضرورت ہونے کے ناطے تعاون پر زور دیا ہے، اس لیے انسانی ضرورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دینی فریضہ ہے جو ہر مسلمان کے لیے لازم قرار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرے، اور برائی کے کاموں میں تعاون کرنا اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ تمام لوگوں میں وہ شخص اللہ کو بہت پسند ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو، جو دوسروں کے کام آئے اور بے سہاروں کا سہارا بنے۔ صدر اعلی وقار، طلبہ قوم کی وہ نوجوان نسل ہوتی ہے جس سے قوم کی بہت سی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ طلبہ کا صحیح کردار کیا ہونا چاہیے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 122 میں اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ اللہ نے اس آیت میں طلبہ کی ذمہ داری یہ بتلائی کہ طلبہ اپنی قوم کی اصلاح میں دقیقہ فروغداشت نہ کریں، معاشرے کو ایسی راہ پر لائیں تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکے، اور ان چیزوں سے دور رکھیں جو اس کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں نقصان دہ ثابت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جو سب سے پہلی آیت اتاری اس میں طلب علم اور تعلیم کا حکم دیا، اس لیے کہ تعلیم کے بعد ہی کوئی فرد اپنے لوگوں کو ترقی کی راہ پر لا سکتا ہے۔ صدر اعلی وقار، طلبہ کا حقیقی کردار جاننے کے لیے آپ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کا لقب ملا، آپ دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس امت کے محدث اور مفتی کہلائے، آپ دیکھیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مؤذن رسول بنے۔ صدر اعلی وقار، ماضی کے دریچوں میں جھانکنے سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ انسانی میں جب بھی کوئی انقلاب رونما ہوا تو اس میں طلبہ صف اول میں شامل رہے۔ تاریخ پاکستان کے دوران پیغام ہدایت کو کریا کریا گلی گلی پہنچایا اور فرمایا کہ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اس لیے علم کو اپنی قوم میں بڑھائیں، پھر آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ الغرض علم ہی وہ دولت ہے جو ایک نسل کو سنوار کر آنے والی نسلوں تک کے لیے ترقی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ بقول اقبال، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ صدر اعلی وقار، یہ وہی طلبہ ہیں جن کے لیے علامہ اقبال نے شاہین کا لفظ استعمال کیا۔ شاہین جس کی پرواز بہت بلند ہوتی ہے، شاہین جو کہ گھونسلے نہیں بناتا بلکہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ اقبال نے وہ تمام خصوصیات دیکھ لی تھی جو کہ ایک شاہین میں ہوتی ہیں۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ یافتہ۔ صدر اعلی وقار، ہم پر امید ہے کہ ہمارے طلبہ ضرور اپنے مؤثر کردار سے نہ صرف قومی ترقی کے ضامن بنیں گے بلکہ دوسری قوموں کے سامنے اس قوم کی پرامن اور مثبت تصویر کشی کر کے اس ملک و قوم کا سر فخر سے بلند رہے گا، اور آنے والی نسلوں کے لیے ناقابل تجدید نمونہ چھوڑ جائیں گے۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت پتے ہی لبو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ صدر اعلی وقار، رات کی تاریخی ختم ہو چکی ہے اور ایک نئی صبح ہونے کو ہے جس کی تابناک کنوں سے جہالت کے درے مٹ جائیں گے اور ہر چیز اپنی حقیقی من کو پالے گی، اور اس وطن عزیز کا پرچم آزاد فضا میں پوری آفتاب سے چمکے گا جو تمام مقام عالم پر قیام ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم طلبہ کو قوم کی ترقی میں بھرپور حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔